لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں پیارے پیغمبر امام الانبیاء صدر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور اور زمانے میں مبعوث ہوئے تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جاہلیت کا لفظ اس قدر جامع معنی ہے کہ ان کی تمام تر برائیاں
اور تمام تر اخلاقی تنزلیاں اس ایک جہالت کے لفظ کہہ دینے سے تمام کا ذکر پورا ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے اور اس دور میں مبعوث ہونے کے بعد جس طرح اس دور اور اس دور کے لوگوں پر محنت فرمائی اور کیسے ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا اور کیسے وہ جو جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے ان پر میرے پیارے پیغمبر نے محنت فرمائی اور انہیں علم کے روشن مینار بنا دیا، ایسا روشن مینار کہ جس سے صرف اپنا ان کا فائدہ نہ ہوا بلکہ ساری دنیا نے ان سے علم کے لیے روشنی پائی ہے۔ وگرنہ عرب کے حالات کا تجزیہ کیا جائے تو عرب کے چاروں اطراف کو دیکھا جائے کہ عرب کے ایک جانب خلیج فارس تھی جس کے کنارے ایران اور فارس کی حکومت تھی، وہاں پہ ستارہ پرستی، سورج پرستی، آتش پرستی یعنی آگ کی پوجا کرنا یہ عام تھا، اور ان لوگوں نے دو خدا بنائے ہوئے تھے، نیکی کا خدا الگ اور برائی کا خدا الگ۔ عرب کی دوسری جانب بحر روم تھا جس کے کنارے روم کی سلطنت تھی اور وہاں پہ عیسائیت کا بول بالا تھا اور بڑا زور تھا، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو صرف بھلایا نہیں بلکہ سرے سے بالکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اس تبدیلی کی وجہ سے وہ شرک اور کفر کی انتہا گہرائیوں میں جا پڑے۔ عرب کی تیسری صفت میں بحر ہند تھا، اور بحر ہند کے کنارے میں یہ ہندوستان کا علاقہ، اور یہاں کی جو مذہبی حالت تھی لوگوں کی، یہاں خداؤں کی تعداد گننا ہی مشکل تھی، لامحدود تعداد تھی خداؤں کی۔ کسی نے سمندر کا دیوتا بنایا، کسی نے بڑے درخت کو دیکھا اور اسے اپنا خدا مان لیا، کسی نے جانوروں کو، کسی نے انسانوں کو، کسی نے پتھروں کو، غرض یہ کہ بے انتہا خداؤں کی تعداد تھی۔ اور عرب کی چوتھی صفت خشکی کا علاقہ تھا، جہاں مصر، سوڈان اور افریقہ کی آبادیاں تھی، سو وہاں سرے سے خدا کا تصور ہی نہیں تھا، اور خود عرب کی سرزمین کی جو حالت تھی کہ باطل مذاہب کا گھر بن چکا تھا۔ خود بیت اللہ شریف کے اندر انہوں نے لاتعداد خدا رکھے ہوئے، اور سفر کا خدا الگ اور حضر کا خدا الگ۔ عرب کے علاقے میں یہودیت بھی، مجوسیت بھی، عیسائیت بھی، ستارہ پرستی بھی، بت پرستی بھی، ان ساری گمراہیوں کا مخزن بن چکا تھا،
اور وہاں کے لوگ جو رہنے والے تھے ان پر کبھی روم کی طرف سے حملہ ہوتا اور انہیں محکوم بنا لیا جاتا، کبھی کسی طرف سے نہ ان کی کوئی مذہبی حالت، نہ ان کی سماجی حالت، نہ ان کی معاشرتی حالت، سب انتہائی بدتر سے بدترین ہو چکے تھے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الفاظ بیان فرمائے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے پیارے پیغمبر کے آنے سے قبل آپ صرف گمراہی میں نہیں بلکہ واضح طور پر گمراہی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اور دوسری جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا چوتھے پارے میں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے انتہا بالکل قریب پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ تم اس میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یہ میری مہربانی ہے، یہ میری رحمت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب پیغمبر آپ میں مبعوث فرما کے تمہیں جہنم سے بچا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ حالات، یہ عرب کا جغرافیہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور آپ کی اپنی حالت ہر طرح سے بدتر سے بدترین، چاہے مذہبی حالت دیکھتے تو قرآن مجید بیان فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اللہ کی مخلوق کو جنات کی عبادت کرتے، اور جس جگہ پر بھی جاتے نا، کسی جنگل میں داخل ہونے لگتے تو بلند آواز سے یہ کہتے کہ میں اس جنگل کا جو سب سے بڑا جن ہے اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، کہ جنات سے اس قدر ڈرتے جیسے آج کل ہمارے لوگ بھی ڈرتے ہیں۔ جی جنات کو پتہ نہیں خدا بنایا ہوا ہے، کیا سے کیا کیا ہوا ہے۔ جی یہ تو ہے شرارتی قوم، جن اور فرشتہ اور انسان، یہ تین بڑی مخلوق ہے نا۔ جنات کے اندر شر کو غالب رکھا، فرشتوں نے نیکی کو غالب رکھا، اور انسان کے اندر دونوں چیزوں کو برابر برابر رکھا، خیر بھی رکھی شر بھی رکھی، اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھ کے دونوں راستے تجھے دکھا دیے، جس راستے پہ مرضی چل، تجھے فری ہینڈ دے دیا ہے، جس راستے پہ تو مرضی چل، دائیں راستے پہ چل تیری مرضی، بائیں راستے پہ چل تیری مرضی، لیکن اتنی بات ضرور ہے آئے گا تو دونوں راستوں پہ چل کے میرے پاس، جدھر جا لاسٹ میں میرے پاس ہی ہوگا۔ اگر سیدھے راستے پہ آیا تو پھر کیا ہوگا، سیدھا راستہ اس پہ چل کے آیا تو پھر تیرے لیے نعمتیں ہوں گی، تیرے لیے بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اور میں میری رضا ہوگی۔ اور اگر بائیں والے راستے پہ چل کے آیا نا تو بائیں والا جس کا راستہ ہوگا اسی کے ساتھ تو بھی جائے گا، جدھر وہ جائے گا تو بھی ادھر ہی جائے گا۔ جیسے کہ سورہ نجم میں فرمایا نا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آیت کریمہ بالکل ذہن سے اتر گئی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ورنہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ جی نیکی کی کوشش نہیں کرتا تو کیا برائی بغیر کوشش کی ہو جاتی ہے؟ برائی بھی تو محنت سے ہوتی ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ شیطان برائی کے اندر وقتی طور کی لذت رکھتا ہے، وقتی طور پہ لذت ہوتی ہے برائی کے اندر، جس کی وجہ سے انسان ادھر مائل ہو جاتا ہے، اور شیطان ذہن میں ڈالتا ہے یہ بات، اتنا مزہ ہے اس میں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھمکان ہے۔ نیکی کی لذت حاصل کرنے کے لیے وہاں جد و جہد اور کوشش چاہیے، وہاں مجاہدہ چاہیے، وہاں بار بار محنت چاہیے، اور جسے پھر نیکی کی لذت حاصل ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ صحابہ کرام کو دیکھے نا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر کے دربار میں پیش ہے۔ یہ اچانک بات آ گئی، پچھلی بات ذہن سے نکالی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا, پچھلی بات اصل موضوع دیکھ کے رکھنا ہے کہ عرب کے حالات کیا تھے. عرب کے حالات کے مذہبی طور پر بھی انتہائی گراوٹ. ان لوگوں کو نیکی کی لذت حاصل ہوئی. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کیسر کے خلاف. جس وقت لشکر گیا مسلمانوں کا, کیسر نے کہا کہ مسلمانوں کے قیدیوں میں سے اگر کوئی ہے تو میرے سامنے پیش کرو. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا. یہ ہے, اس نے کہا چھوڑ دیتا ہوں تجھے, عیسائیت قبول کر لے. اس نے کہا نہیں کرتا. یہ کون سی بڑی بات ہے, نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا ابھی پیار سے کہہ رہا ہوں نا, اس لیے تو نہیں مان رہا, بھی مانے گا. اس نے کہا ایک طرف میرا آدھا تخت شاہی ہے, آدھی مملکت دیتا ہوں. عیسائی ہوگا. اس نے کہا نہیں ہوتا. پوری مملکت دیتا ہوں. نہیں ہوتا. اپنے پاس بادشاہت کے اندر تجھے شریک کرتا ہوں. کہتا نہیں ہوتا. اچھا. اس نے کہا چلو اسے لے جاؤ اور اسے مارو پیٹو. مار مار کے جسم لہو کیا, پھر لے آئے. کہتے مار کا مزہ چکھے, اب ہو جائے عیسائی. اس نے کہا حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا ایمان قبول کرنے کا جو مزہ اب آئے نا, پہلے تو اٹھا ہی نہیں قبول کرتا عیسائی ہو. ٹھیک ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, ابھی تم نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. اس نے کہا اس کو جا کے بند کرو اور ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو بھیج دیا. کہتے جا اس کو بہکا. اور پھر جب لڑکی گئی اور جب واپس آئی آ کے وقت کے بادشاہ کو کہتی ہے یہ کس مردہ انسان کے پاس مجھے بھیجا تھا, میں اسے اپنی طرف مائل کر کر کے تھک گئی. اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے سامنے بیٹھا ہی ہے کہ نہیں بیٹھا. کیا تھا, گناہ کی لذت نہیں تھی, نیکی کی لذت تھی. اس نے کہا اچھا اب بھی نہیں. حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بلایا اور سامنے بٹھایا اور ایک تپتا ہوا بہت بڑا دیگ کڑھا مانے تیل کا منگوایا گیا اور فرمایا دیکھ. اور اس نے کہا دیکھ اب کیا ہوتا ہے. ایک مسلمان قیدی کو اس تپتے ہوئے تیل کے اندر اٹھا کے اس نے ڈال دیا اور 1 منٹ نہیں گزرا کہ ہڈیاں اور گوشت الگ الگ ہو کے ہڈیاں جو تیل کے اوپر تیر رہی ہیں. اس نے کہا یہی حال تیرا ہوگا. حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. سر پیٹ کے رہ گیا. کیسا؟ اس نے کہا یار کس چیز کے بنے ہیں آپ, کس چیز کے بنے ہیں اور تو کس طرح قبول کرے گا. اس نے کہا یہ تیرا غلط خیال ہے. عبداللہ جان تو دے سکتا ہے, پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا اچھا ابھی تو نے کچھ نہیں دیکھا. اس نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کو پکڑو اور جلاد کو بلایا. کہتے اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے نا کرو, ایک ایک ٹکڑا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رو رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے کہا اچھا میری طرف لے آؤ, میری طرف لے آؤ. اب روئے ہیں نا, امید ہے مان جائے گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ آئے. اس نے کہا روتا کیوں ہے, خیر ہے مان لے ابھی چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا رو اس لیے نہیں رہا بلکہ رو اس لیے رہا کہ کاش عبداللہ کی 1000 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے پیغمبر کے نام پہ قربان ہوتی. افسوس کہ صرف ایک ہی جان ہے میرے پاس, رو اس لیے رہا. کیسر سر پیٹ کے رہ گیا. اس نے کہا یار ایک بات مان لے, میں تیری ساری چیزیں مانوں گا. حضرت عبداللہ سے کہا کہ میرے سر کو بھروسہ دے دے تجھے چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ نے فرمایا میں بھروسہ لے لوں تو کیا میرے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا. اس نے کہا کر دیا جائے گا. تو اپنے ساتھیوں کو بچانے کی وجہ سے اس کے ماتھے کا بھروسہ لیا. تو عرض کر رہا تھا کہ پہلے کتنی مشکلات, انہیں نیکی کی لذت حاصل تھی. وہ جو ہمیں نہیں ہے, وہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے. کیوں ہم کوشش نہیں کرتے. ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ کوئی نہ رہ جائے, گناہ نہ رہے, نیکی رہتی ہے تو رہ رہے, کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال واپس ہے. تو بس بھی حالت یہ تھی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ, جنات کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا. جنات کو, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ إِنَاثًا, ان لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا.
جی جیسے عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم صدیقہ اللہ تعالیٰ کی عورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا بکواس کر دیا۔ بہرحال اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے میں میرے پیارے پیغمبر تشریف لے آئے اور جو بالکل جہالت کی انتہا کو پہنچا ہوا، نہ ان میں تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز، نہ کوئی انصاف نام کی کوئی چیز، اور نہ کوئی عزت کا احترام، وہ ایک ایک آدمی مختلف عورتوں سے بدفعلی کرتا اور محفل میں آ کر فخریہ طور پہ بتاتا کہ آج میں نے یہ منہ کالا کیا ہے، ایک رات میں اتنی عورتوں سے میں نے منہ کالا کیا ہے۔ شراب پینا ان کا مشغلہ تھا، جی اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا، بیٹوں کو قتل کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سالوں تک جناب لڑتے رہنا یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ ان کی ساری چیزیں مطلب وہ تھی جو ان کے معاشرے میں تھی، قمار بازی، شراب خوری، بے انصافی، لوٹ مار، چوری، صفاقی، ظلم، سب کچھ انتہا پہ تھا۔ اور اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور میں میرے لاڈلے جا اس معاشرے کو جا کے تو نے ٹھیک کرنا ہے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چند فرائض دے کے بھیجے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ کیا، دوسرے بارے میں بھی کیا، چوتھے بارے میں بھی فرمایا، 28ویں بارے میں بھی فرمایا۔ یہ چوتھے بارے کی آیت پڑھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرائض دیے اور میرے پیارے پیغمبر نے پھر کیسے وہ منصب، وہ فرائض اپنی مکمل ذمہ داری سے پورے فرمائے کہ جس دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، جس دور اور اس رہنے والے لوگوں کو دوسری اقوام یہ کہتے کہ یہ جانوروں کی میگنیوں سے کھیلنے والے لوگ ہیں، اور حقیقت یہی تھی، حقیقت اسی طرح تھی ان لوگوں کے بارے میں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر ایسا سیٹل کیا انہیں اور ایسا ان پہ رنگ چڑھایا میرے پاک پیغمبر نے، وہ جو جہالت زمانے جاہلیت کا نام لیا جاتا میرے پیارے پیغمبر نے رنگ چڑھایا اور پھر اسی زمانے کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی، ہمیں دنیا کائنات میں سب سے بہترین زمانہ وہ میرا اور میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب قرآن مجید کا انداز سنیں اور پھر آپ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کی قسم ہے، من اللہ علی المؤمنین، میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، احسان کیا ہے کہ جب میں نے ان کے اندر اپنا عظمتوں والا رسول مبعوث فرمایا۔ ذرا پیچھے چلیے گا، دیکھیے گا خالق کائنات نے انسان کے اوپر کتنی بڑی بڑی نعمتیں فرمائی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اتنی زیادہ نعمتیں اگر تو شمار کرنا چاہے میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں
کسی نعمت کو دے کے اس کا احسان نہیں جتلایا۔ کتنی نعمتیں بے شمار ہیں، انسان کا جسم، اس جسم کے اندر کتنی نعمتیں، یہ آنکھ ہے، آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت ہے، یہ کان ہے، کان میں سننے کی طاقت ہے، دماغ دیا اس کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی، یہ ہاتھ دیا ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی، جسم کے اندر سینکڑوں ہزاروں نظام بنائے اللہ تعالیٰ نے، کوئی ایک نظام بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، دوبارہ جیون حالت میں نہیں لا سکتے۔ جی اللہ اکبر۔ ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے عالم تھے، فوت ہو کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کا دل کا آپریٹ ہونا تھا دبئی میں، تو وہاں 8 گھنٹے لگے، تو اس کے بعد انہوں نے بل جو دیا، یہ بات ہے 2007-8 کی، تو بل اس کا بنا تقریباً 8.5-9 لاکھ روپے۔ جب انہوں نے بل دیکھا نا حضرت رونے لگے، اتنے روئے نا، ڈاکٹر کہتا ہے اگر محترم آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پاکستان جا کے بھیج دینا۔ انہوں نے کہا پیسے کی بات نہیں ہے، آپ نے صرف 6-7 گھنٹے میرے دل کی حفاظت کی ہے اور اس کی صفائی کی اور اس کو ٹھیک کیا، اس کا آپ نے اتنا بڑا بل 8-9 لاکھ بنا دیا، اور اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے حساب لے لیا تو اس کو کیا کروں گا، اس کے سامنے میں کیا جواب دوں گا۔ جی فرمایا بے شمار نعمتیں فرمائی، لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا میرے رب نے۔ ذرا سوچئے تو صحیح اس بات کو، لیکن جب باری آئی نا میرے پیارے پیغمبر کی، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور دنیا والوں میں نے آپ کو جتنی نعمتیں بھی دی ہیں، کسی نعمت کو دینے پر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، کوئی کمی نہیں آئی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات میں، لیکن جب آپ کو میں نے اپنا محبوب دیا ہے تو مجھے بھی پتا چلا ہے، مجھے بھی پتا چلا ہے کہ میں آپ کو کوئی خاص چیز عنایت فرما رہا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا مومنین پہ، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اپنا رسول مبعوث فرمایا اور رسول بھی بھیجا، بڑا احسان، من انفسہم، تم ہی میں سے رسول مبعوث فرمایا، انسانوں میں رسول آیا، انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، فرمایا جو تم ہی میں سے رسول آیا ہے یہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس لیے کہ انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے مبعوث فرمایا، اگر کسی اور قوم میں سے رسول آتا تو پھر انسان کو ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ دنیا والوں آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں وہ وجہ بھی بتا دوں کہ کیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے رسولوں کو انسانوں میں سے مبعوث فرمایا۔ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے، اگر دنیا کائنات میں بسنے والے فرشتے ہوتے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے رسول بنا کے مبعوث کرتا، جب دنیا کائنات میں بسنے والے انسان ہیں تو انسان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسانوں میں سے مبعوث کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کے آنے کا منصب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کون سا کام، کون سی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے؟ پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ،
کہ اس نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنی ہے، قرآن مجید پڑھ کے سنانا ہے۔ دوسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس پیغمبر نے کتاب پڑھنی بھی ہے اور کتاب سکھانی بھی ہے، اپنی حدیث بھی بیان کرنی ہے، ساتھ میں اپنی زبان مقدس سے اس کی وضاحت بھی فرمانی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس پیغمبر نے ان کا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے، ان کے باطن کو بھی پاک کرنا ہے، ان کے اندر کی بھی صفائی کرنی ہے۔ اس پیغمبر نے فرمایا یہ بڑا منصب میرے پیارے پیغمبر کا، تلاوت قرآن بھی، اپنی زبان مقدس سے اس کی وضاحت بھی، اور تیسرے نمبر پہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا ان کا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے، ان کو اندر سے بھی پاک صاف کرنا ہے۔ اب میرے پیارے پیغمبر نے اس منصب کو کیسے نبھایا ہے؟ جس دور کے اندر میرے پیارے پیغمبر ہیں وہ دور کا نقشہ میں عرض کر چکا ہوں، زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کیا جانے والا، اور دنیا کائنات کے اندر اس دور کے بارے میں انتہائی کمتر اور انتہائی غلیظ ترین الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، لیکن میرے پیارے پیغمبر ہیں آ کر آپ نے تزکیہ نفس فرمایا، آ کر آپ نے پاکیزہ بنایا اس معاشرے کو، پھر اسی معاشرے کے بارے میں فرمایا اور دنیا کائنات کے لوگوں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور دنیا کائنات کے لوگوں میں پیغمبر تمہیں بتا رہا ہوں وہ میری محنت، وہ میرا تزکیہ نفس کرنا، وہ اس معاشرے کے لوگوں کو پاک کرنا اتنا اعلیٰ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ اعلان کروایا، میرے پیارے اعلان کرتے ہیں وہ جو زمانے جاہلیت کے نام سے مشہور تھا، آج اس کا نام میں اللہ تعالیٰ خیر القرون، سارے زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو جو منصب دیا تزکیہ نفس کا کہ باطن کی صفائی کرنی ہے، میرے پیارے پیغمبر اب کس طرح صفائی فرمائی دیکھیے گا، چند ایک مثالیں سنیے گا۔ قرآن مجید نے اس دور کے لوگوں کی ایک خصلت بیان فرمائی، فرمایا فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ان لوگوں کی حالت یہ تھی جیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے تھا، فرمایا اللہ کو چھوڑ کے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ ایسے ہی کرتے تھے جیسے رب کو یاد کرنے چاہیے تھا اور رب کو یاد کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ یاد نہیں ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کوئی تھوڑے سے لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ جنہیں اللہ یاد تھا، مگر نہ سرے سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں تھا۔ جس وقت میرے پیارے پیغمبر آئے، آ کے ان کو سائیکل کیا، آ کے ان پر اپنا رنگ چڑھایا، تزکیہ نفس کیا میرے پیارے پیغمبر نے، پھر ان کی صفات اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں تیرے صحابہ کرام، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، چاہے تجارت ہو، چاہے خرید و فروخت ہو، چاہے کوئی کاروبار ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ فرمایا یہ ان کا تزکیہ نفس فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے، تب جا کے یہ صفات ملی ہے۔ اور چوتھے پارے میں فرمایا الذین یذکرون اللہ
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ جو پہلے انہیں رب یاد نہیں تھا، اب ان کی حالت یہ ہے، فرمایا لیٹے ہوتے تب، اٹھے ہوئے تب، سوئے ہوئے تب، نماز پڑھ رہے ہیں تب، ہر زندگی کے جس حالت میں بھی ہے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام کی بڑی صفت بیان فرمائے سورۃ الانعام میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے پیارے پیغمبر، محفل میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، مشرکین مکہ ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ ان غریب صحابہ کو اٹھا دیں، چند ٹائم اور منٹ کے لیے اٹھا دیں، جب ہم محفل میں آئے ہم چلے جائیں گے، پھر آ کے آپ کے پاس بیٹھ جائیں۔ میرے پیارے پیغمبر کے دل مبارک میں خیال آیا یہ تو میرے اپنے ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے، ہو سکتا ہے ان سرداروں میں سے کوئی ایمان قبول کر لے۔ میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو فرما دیا، اور میرے پیارے صحابہ آپ کچھ وقت کے لیے چلے جائیے گا، جب یہ آئے تو آپ چلے جانا، جب اٹھ جائے تو دوبارہ آ جانا۔ ادھر میرے پیارے پیغمبر نے یہ الفاظ کہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کا یہ مقام نازل فرما دیا، اور میرے پیارے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے ساتھ چمٹائے رکھ میرے پیارے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، چاہے وہ آپ کی بات سنے نہ یا نہ سنے، لیکن جنہوں نے مان لیا ہے میرے پیارے ان کو اپنے آپ سے تھوڑی سی دیر کے لیے بھی دور نہ فرمائیے گا۔ اور صفت کہاں فرمائی، کیوں میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا کے رکھیں۔ یدعون ربہم یدعون ربہم، میرے پیارے صبح بھی اور شام بھی یہ ہر وقت اپنے رب کو بلاتے ہیں، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور 26ویں پارے سورہ فتح میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ جو تیرے ساتھ رہنے والے ہیں، یہ جو تیری معیت میں آ گئے، جن کا تعلق آپ سے بڑھ گیا میرے پیارے، میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں ان کی حالت کو ذرا دیکھیے گا، تراہم رکعا سجدا، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں۔ اور دنیا والوں کا حال ہے کوئی اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہے، اسے دنیا کی مالداری چاہیے، کوئی جھکا ہوا ہے جسے سلطنت چاہیے، کسی میں اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہیے، کوئی کس لالچ میں کوئی کس لالچ میں رب سے مانگ رہا ہے، لیکن تیرے صحابہ لالچ میں نہیں، یدعون ربہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور میں یہ جو ہر وقت عبادت میں ہے ان کا مقصد ہے ہم سے رب راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مقام ملا، یہ مقام میرے پیارے پیغمبر نے تزکیہ نفس فرمایا، میرے پیارے پیغمبر نے پاک کیا ان لوگوں کو۔ مجھے ذرا پیچھے پھر دو بات دہرا رہا ہوں، فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے آنے سے قبل وہ لوگ عورتوں کے رسیا، شراب کے عادی، فرمایا ایک ایک عورت سے کتنے لوگ زنا اور بدکاری کرتے، پھر فخر محسوس کرتے، محفلوں میں آ کے ذکر کرتے ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، فلاں کالا کیا۔ یہ ان کی پہلی حالت تھی۔ اب میرے پیارے پیغمبر آئے، انہوں نے تزکیہ نفس کیا، اب دیکھیے گا کیا حالت ہے۔ اور میں جنگ کا موقع ہے، میرے پیارے پیغمبر
حاتم طائی کی بیٹی صفانہ ہے، میرے پیارے پیغمبر کے سامنے جیسے آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صفانہ بیٹی کو، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میرے پیارے پیغمبر نے اپنی کالی کملی اتار کے دی ہے، بلال جلدی جا کے اس کے سر پہ یہ چادر دلوا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بلال خاموش ہو جا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ صفانہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ گئی، آ کے کہتی ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور دوسری طرف میرا والد حاتم طائی سخاوت میں بڑا مشہور تھا، میں اس کی بیٹی قیدی بن کے آئی ہوں، میں آپ سے اپنی آزادی کی بھیک مانگتی ہوں، مجھے آزاد فرمائیے گا۔ میرا والد بھی سخاوت میں مشہور، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ ان سے بڑے سخی ہوں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں اپنی بیٹی کی بات کو مانتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے صفانہ کو آزاد فرما دیا اور اپنے دو صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا صفانہ کو اس کے گھر تک پہنچا کے آئیے گا۔ ذرا دوسری طرف تو دیکھیں میرے پیارے پیغمبر کو اپنے صحابہ پہ اعتماد کتنا تھا، جی اعتماد کتنا تھا میرے پیغمبر کو اپنے صحابہ پہ، ہمیں جو حکم دے رہے ہیں جاؤ اسے جا کے اپنے گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب جس صفانہ کو ساتھ لیا اور یہ دو تین صحابہ کرام جا رہے ہیں، ذرا سوچیں کتنا لمبا سفر، ساتھ میں راتیں بھی تنہا، ساتھ میں دن میں بھی تنہا، چلتے چلتے جب پہنچے نا صفانہ کے گھر کے قریب، سامنے ابھی بن حاتم اس کا بھائی اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے دور سے تین چار لوگ آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے نا دیکھا کہ میری بہن کو یہ تو غیر محرم لوگ لے کے آ رہے ہیں، فوراً تلوار لی اور نیچے آ کے جب آمنے سامنے ہوئے نا بہن کے، بہن سے کہتے ہیں بتا اتنا سفر کر کے آئی ہے، تنہا تو ان کے ساتھ آئی ہے، بتا تیری عزت کو تو ان لوگوں نے راستے میں خراب نہیں کیا، اگر کی ہے تو ابھی بتا، گھر میں بعد میں جائیں گے، پہلے ان کو میں نے قتل کرنا ہے۔ اب سنیے گا جواب صفانہ کا۔ صفانہ اپنے بھائی کو للکار کے کہتی ہے حوصلہ رکھو میرے بھائی ابھی، تو مجھے چھوڑ کے آ گیا ان کے ہاتھوں، تو میدان سے بھاگ کے گھر آ گیا، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے جتنی عزت میری ان کے ہاتھ میں محفوظ تھی اتنی تو تیرے گھر میں بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ جی یہ میرے پیارے پیغمبر نے ان پر رنگ چڑھایا اپنا، یہ میرے پیارے پیغمبر نے ان کو جناب تزکیہ نفس فرمایا، یہ میرے پیارے پیغمبر نے پار کیا وہ جو لوگ اس قدر تک جہالت میں ڈوبے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دی، میرے پیارے پیغمبر نے سیدھا راہ دکھایا، جو خود راستے پہ نہ تھے، جو خود راستے پہ نہ تھے وہ اوروں کے لیے ہادی اور رہنما بن گئے، اور ان کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں میرے سارے صحابہ کرام ہدایت کے روشن مینار ہیں، جس کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ یہ شاعر نے بیان کیے، شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، جی خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی یہ فرمایا بھائی زکیہم کہ میرے پیارے پیغمبر نے تذکرہ کیا ان کا، پاک کیا وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور دنیا کائنات کے لوگوں اس قدر تم گناہوں میں جناب لتھڑے اور جتھڑے ہوئے تھے کہ تم بالکل جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، ان قریب تھا کہ تم اس میں گر جاتے، لیکن میں اللہ تعالیٰ نے بچایا تمہیں، فَأَنْقَذَكُم مِّن
تم نے اپنا پیغمبر کو بھروسہ فرمایا، تمہیں جہنم سے بچایا، اب جن کے بارے میں جہنم کا تذکرہ کیا اور میں تم جہنم میں جانے والے تھے، جب میرے پیارے پیغمبر آئے ان کا تذکیہ کیا، پھر انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، میرے پیارے پیغمبر یہ جو جنت ہے، یہ جنت کے باغات ہے، یہ نعمتیں ہوئے اور غلمان ہیں، یہ سب کے سب میں اللہ نے تیاری تیرے صحابہ کے لیے کیے ہیں۔ اللہ اکبر جی، لیکن پیچھے ریزن وَيُزَكِّيهِمْ کہ میرے پیارے پیغمبر نے تزکیہ کیا، میرے پیارے پیغمبر نے ان کو انسان بنایا، میرے پیارے پیغمبر نے ان کو سیدھا راہ دکھایا اور ساری کائنات کے لیے انہیں ہادی اور رہنما بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، فرمایا ان کے دل اس حد تک گناہوں میں جا چکے تھے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ہمیں گناہوں کی وجہ سے دل میں سختی آ گئی، نیکی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، نیکی کی طرف رغبت ان کی ختم ہو گئی۔ لیکن جس وقت میرے پیارے پیغمبر آئے، آ کے تزکیہ کیا، پھر ان کے دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورہ حجرات سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ فرمایا میرے پیغمبر یہ آپ کی محنت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تیرے صحابہ کے ایمان کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں میں نے تیرے صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت کو بھر دیا ہے۔ کس نے بھرا ہے؟ کس نے بھرا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ اکبر، کاش کہ تم عربی جانتے ہوتے نا تو تمہیں آیات سن کے لطف آتا، پھر تم سبحان اللہ کہتے، لیکن ایسی قبلہ کی سوئی قوم ہے نا، ایسے توجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مزے میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ کیا نہیں بھول جاتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہتے ہیں استاد جی اللہ جانتا ہے اتنا مزے بیٹھو سبحان اللہ کرو بھول رہے ہیں، ناراض وہ کرے۔ اچھا جی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں کہاں یاد ہے مجھے استاد محترم حضرت مولانا عطا اللہ مدیانوی صاحب، وہ یہاں کیا منع کرتے ہیں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر اسا ایمان نو دلہن بنا کے، ہم نے ایمان کو گوڑے بنا کے دلہن بنا کے تیرے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں میں بٹھا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور دوسری جگہ سورہ مجادلہ میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے پیارے پیغمبر یہ تیرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ تیرے صحابہ جن کا تزکیہ نفس کیا تو نے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں اولئک یہی لوگ ہیں کاتبہ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اپنی رحمت کے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے۔ جی اگلی بات وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید بھی میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے،
ایمان کو قبول کرنے میں اور اس کو مضبوط کرنے میں کس نے تائید فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ رب کا قرآن ہے میرے پیارے، سورہ مجادلہ 28واں پارہ ہے۔ ہاں، جس کے بارے میں میرا رب فرمائے کتب فی قلوبہم الایمان۔ اب ان میں سے نکالو، کس کو نکالو گے؟ اولئک، عربی جاننے والے جانتے ہیں اولئک یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے، جمع کے لیے سارے کے سارے کتب فی قلوبہم الایمان، میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، یہ میں اللہ نے لکھا ہے۔ اور پھر 27ویں پارہ سورہ حدید میں کیا فرمایا؟ وہاں بھی سب کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لیکن دو گروہ بنائے صحابہ کرام کے۔ فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، فرمایا جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہ گئے، نہیں نکلے، کسی وجہ سے نہیں آ سکے، فرمایا ایک فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے آپ کے ساتھ آئے جہاد کے لیے، اور دوسرا گروہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور آپ کے ساتھ انہوں نے مل کے جہاد کیا۔ میرے پیارے پیغمبر، پہلے آنے والے وہ بھی، جو بعد میں آئے وہ بھی، میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں سب کے لیے وعدہ کر رہا ہوں، میں اللہ کلن وعد اللہ الحسنی، جو پہلے آئے ان کا مقام زیادہ، جو بعد میں آئے ان کا مقام تو کم ہے، لیکن جنت کا وعدہ میں اللہ نے سارے صحابہ سے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ یزکیہم، ہاتھ کس کے لگے تھے؟ جی ہاتھ کس کے لگے تھے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے۔ اللہ اکبر۔ بالکل آخری مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مثلا ایک سکول ٹیچر ہے، آج کل تو ٹیچروں پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، بڑا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ بولو آمین۔ ہدایت کی ضرورت تو سب کو ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ سکول ٹیچر 100 کی تعداد ہے اور سارا سال پڑھاتا ہے، پڑھانے کے بعد امتحان ہوتا ہے، امتحان میں جب رزلٹ آتا ہے تو 100 میں سے 5 پاس ہوتے ہیں، 95 فیل ہوتے ہیں۔ ایک رزلٹ یہ ہے۔ دوسرا رزلٹ یہ ہے کہ 100 میں سے 95 پاس ہوتے ہیں، 5 فیل ہوتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، سارے ماشاءاللہ کرمند لوگ بیٹھے ہیں، 100 میں سے جو 95 پاس ہو گئے اور 5 فیل ہو گئے، قصور استاد کا ہے یا ان بچوں کا ہے؟ 95 جو پاس ہو گئے اور 5 فیل ہوئے تو استاد نے تو سب کو پڑھایا ہے جی، تو قصور ان 5 بچوں کا ہے جنہوں نے نہیں پڑھا۔ اب دوسری طرف 5 پاس ہو گئے اور 95 فیل ہو گئے، یہ قصور کس کا ہے؟ میری پیارے بات تو واضح ہو گئی۔ میرے پیارے پیغمبر نے 23 سالہ زندگی لگائی، 23 سالہ محنت میرے پیارے پیغمبر کی، کیا 23 سالہ محنت کا نتیجہ صرف 5 ہی بچے؟ یہ بات کس پہ جائے گی آپ کی؟ ذرا سوچے تو صحیح نا، ذرا سوچے تو صحیح کہ جو کہتے ہیں جناب کہ صرف 5 سال میرے پیغمبر کے ساتھی رہ گئے اور آپ کی وفات کے بعد سارے لوگ بنا مرتد ہو گئے اور کفر میں چلے گئے، تو پھر یہ بات کس پہ جائے گی؟ یہ تو ڈائریکٹ میرے پیارے پیغمبر کی ذات اقدس پہ جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں کچھ عقل کے ناخن لو، جن کی صفائی، جن کے ایمان کی گواہی رب قسمیں اٹھا کے قرآن میں کہہ رہا ہے۔ آپ میں اور آپ علی کا نہیں جی، ہم میزان اور ترازو لے کے بیٹھ رہے کہ جس کو میں آنکھا تو وہ صحابی ہے، جس کو میں نہ آنکھا وہ صحابی نہیں ہے، تو منہ دیکھے اپنا جی، منہ دیکھے تو ترازو لے کے بیٹھ گیا ہے جی، ترازو تو کیوں لے کے بیٹھے میرے پیارے؟ یہ تو رب نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے اور ایمان کا گواہ بنا ہے نا، تو میرے پیغمبر میں تیرے صحابہ کے ایمان کا گواہ کیوں؟ ان پر محنت تو نے کی ہے کہ یہ تیرے صحابہ ان تیری وجہ تمہیں چلے لگ جائے کہ تو جو میرا محبوب ہے، تو جو میرا محبوب ہے، تجھ سے جو میری محبت ہے اور یہ تیرے چاہنے والے ہیں، تو میرے پیارے یہ تیری
تمہاری وجہ سے مجھے اچھے لگتے ہیں، میں جو ان کا دفاع کرتا ہوں نا وہ تیری وجہ سے دفاع کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں ان کا دفاع نہ کروں تو پھر اگر کوئی بھونکنے والا بھونکے گا تو ڈائریکٹ تو تیری ذات پہ بات آئے گی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا آخری خطبہ دیا جو جمعرات والے دن، اس میں جو حدیث فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آخری پیغام دے کے گئے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں، میرے جانے کے بعد انہیں تام و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ اور اگلی بات میرے پیغمبر نے بڑی پیاری کی ہے، ترازو بنا دیا خدا کی قسم، فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا۔ کہ جنہیں صحابہ سے محبت ہوگی کیوں ہوگی؟ کہ انہیں پیغمبر سے محبت ہے۔ اگلی بات ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے پیغمبر کے صحابہ سے دشمنی رکھے گا، صحابہ سے نہیں پیغمبر سے دشمنی کی وجہ سے صحابہ سے دشمنی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات ہے، ان سے کسی نے پوچھا جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرمایا لیغیظ بہم الکفار، یہ الفاظ فرمائے لیغیظ، سورۃ الفتح کی آخری آیت غالباً آیت نمبر 29 ہے، فرمایا لیغیظ بہم الکفار، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح کر دیا کہ پیغمبر کی کھیتی ہے صحابہ، فرمایا جو کھیتی کا دشمن ہوتا ہے حقیقت کے اندر وہ کھیتی کا نہیں، کھیتی کے مالک کا دشمن ہوتا ہے پیغمبر۔ یہ صحابہ، یہ پیغمبر کی کھیتی، جو صحابہ سے دشمنی کرے گا اس کی اصل دشمنی کس سے ہوگی؟ پیغمبر سے ہوگی۔ بہرحال ان کو عظمت شان کیوں ملی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا تزکیہ نفس کس نے کیا؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔